بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد یوسف جنجوعہ قوم ملک سلطنت چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔ ہماری اپوزیشن آج کل لانگ مارچ اور دھرنوں کے اعلانات کر رہی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ موجودہ حکومت دھاندلی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، لہذا آج ہم اس بات کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے کہ کیا عمران خان 2018 کے الیکشن میں واقعی اس پوزیشن میں تھے کہ وہ اپنے حق میں دھاندلی کروا سکتے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے چند سوالات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ان سوالات کے آپ اور ہم مل کر جوابات ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 1، ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے ہمارے ملک پاکستان پر کون حکمرانی کرتے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یقیناً یہی ہے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ نے باری باری اس عرصے میں حکومت کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہر بار حکومت میں جگہ بنائی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال، سرکاری اداروں میں اب تک جتنے بھی ملازم اور بیوروکریٹس تعینات ہیں ان کو کس نے بھرتی کیا تھا؟ وہ کس نے تعینات کیے تھے؟ وہ بھی آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ 2018 کے الیکشن تک تو کم از کم تمام سرکاری مشینری اور افسران سابقہ حکومتوں نے تعینات کیے۔ تیسرا سوال، 2018 کا الیکشن کرانے کے لیے جو عبوری حکومتیں قائم کی گئیں مرکز میں اور صوبوں میں، وہ کس نے تعینات کی؟ تو وہ بھی آپ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب نے باہمی مشورے سے پوری طرح چھان پھٹک کر کے مکمل طور پر اپنے اعتماد والے آدمی تعینات کیے تھے، جن پر انہیں پورا بھروسہ تھا کہ وہ ان کے مفادات کا پورا خیال رکھیں گے۔ چوتھا سوال، الیکشن کے دوران لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنے کے لیے فوج کس نے بڑھائی تھی؟ تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے جو عبوری حکومت تعینات کر رکھی تھی، اس عبوری حکومت نے الیکشن کے دوران لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے فوج کو بلایا تھا۔ پانچواں سوال، فوج کا اس الیکشن کے دوران کردار کیا تھا؟ وہ بھی سب نے دیکھا کہ فوج کا کردار صرف اتنا تھا کہ جہاں کہیں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد ہو تو وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے صرف اپنی ذمہ داری پوری کرتے تھے، جس کی انہیں ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اس کے سوا فوج کا کوئی کردار نہیں تھا۔ چھٹا سوال، الیکشن 2018 کا تمام پروسیس مکمل کرنے کے لیے ذمہ داری کس کو سونپی گئی تھی؟ تو وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، جو الیکشن کا تمام پروسیس تھا وہ ہمارے سکول ٹیچرز اور پٹواری صاحبان نے مکمل کیا۔ اس کے علاوہ انہیں جس محکمے سے کسی
مزید سٹاف کی ضرورت تھی وہ ان کی ڈسپوزل پہ تھا۔ تو ووٹ ایشو کرنے سے لے کر رزلٹ تیار کرنے تک یہ تمام پروسیس اسی سرکاری مشینری نے مکمل کیا۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ جو یہ گورنمنٹ آفیسرز الیکشن کا پروسیس انجام دے رہے تھے، یہ ان کو کنٹرول کون کر رہا تھا؟ ان کو بھی وہی عبوری حکومت کنٹرول کر رہی تھی، اور دوسرے لفظوں میں ان کو نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب کنٹرول کر رہے تھے، کیونکہ انہی کی بنائی ہوئی عبوری حکومت کے وہ زیر اثر تھے۔ اس کے بعد 8واں سوال، الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں، ووٹر لسٹیں اور دیگر انتظامات کس نے کرائے تھے؟ تو وہ بھی آپ جانتے ہیں اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ الیکشن سے پہلے حلقہ بندیاں، ووٹر لسٹیں اور دیگر تعیناتیاں اور انتظامات یہ سب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے جو اپنے مکمل اعتماد کا الیکشن کمشنر مقرر کر رکھا تھا، جن کا نام غالباً سردار رضا صاحب تھا، انہوں نے یہ سارے انتظامات مکمل کیے تھے۔ اب 9واں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2018 کا الیکشن کرانے کے لیے جو عبوری حکومتیں مرکز میں اور چاروں صوبوں میں تعینات کی گئی تھی، اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر صاحب تعینات ہوئے یا دیگر اہم عہدوں پر تعیناتیاں ہوئیں، ان تعیناتیوں کے دوران کیا عمران خان سے کوئی مشاورت کی گئی؟ تو اس کا بھی آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ اس تمام پروسیس کے دوران عمران خان سے کسی قسم کی کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی، اسے اس تمام پروسیس سے کوسوں دور رکھا گیا۔ آخری سوال، الیکشن 2018 کے انعقاد کے دن یعنی 25 جولائی 2018 کو الیکشن کے دوران کوئی پی ٹی آئی کی، عمران خان کی کہیں دھونس دھاندلی کی کوئی اطلاع ریکارڈ ہوئی؟ تو اس کا جواب بھی آپ بھی شاید جانتے ہوں، مجھے امید ہے میں بھی جانتا ہوں کہ الیکشن جب ہو رہا تھا تو الیکشن کے دن صبح 8 بجے سے لے کر شام الیکشن کے ختم ہونے پر اور ووٹوں کی گنتی تک کسی قسم کی، کسی پاکستان کے کونے سے، کسی پارٹی کی طرف سے کوئی فساد، کوئی دھونس دھاندلی کی کوئی اطلاع ریکارڈ پر نہیں آئی۔ جب گنتی مکمل ہوئی اور رزلٹ آنے لگے تو اس وقت جب ان پارٹیوں نے نتائج دیکھے تو یہ واویلا شروع ہوا، دھاندلی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، یہ کام شروع ہو گیا۔ اب ان حقائق کے بعد یہ بالکل جینون سوالات ہیں، اور ان کے مجھے یقین ہے کہ آپ بھی ان باتوں سے اتفاق کرتے ہوں گے کہ یہ تمام مشینری جس نے الیکشن کو مکمل کروایا، ان سب کی تعیناتیاں حکومت نواز شریف نے کی، نواز شریف اور زرداری صاحب کے مشورے سے ہوئیں، انہی کا اختیار تھا
یعنی گویا کہ یہ تمام الیکشن 2018 جو ہے یہ نواز شریف اور زرداری صاحب نے اپنی مرضی کے مطابق کروایا۔ اس میں دور دور تک عمران خان کی کوئی مشاورت، کوئی اثر و رسوخ نظر نہیں آتا۔ تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان نے پھر دھاندلی کیسے کروائی؟ کیا وہ دھاندلی پھر آزاد امیدواروں کو کامیاب کرانے کے لیے کروا رہا تھا؟ اس کا اتنا کنٹرول تھا الیکشن 2018 پر، اس کا اثر و رسوخ اس قدر تھا، تو اس نے پھر سندھ زرداری صاحب کو دے دیا، لاہور کی اکثر سیٹیں نواز شریف کو دے دی، ایم کیو ایم کو بھی جتوا دیا کئی سیٹوں پر، کاف لیگ کو بھی جتوا دیا، مولانا فضل الرحمان کو بھی کچھ سیٹیں مل گئیں۔ یہ جو اس کے پاس اتنے اختیارات تھے تو کیا وہ ان لوگوں کو، اپنے مخالفوں کو سیٹیں بانٹ رہا تھا اور خود اس نے 2/3 اکثریت بھی نہ لی؟ 270 کے ایوان میں اس دھاندلی کروانے والے اتنے با اثر آدمی نے اپنے لیے 270 کے ایوان میں صرف 115 سیٹیں لی۔ کمال دھاندلی کروائی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ بھی مہربانی کر کے میری مدد کریں، یہ کیسے ہم ثابت کریں کہ عمران خان نے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروا لی تھی اور وہ اس لیے جیت گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں، ان کے متعلق پاناما لیکس، جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے ہوش ربا انکشافات نے ان کے مورال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ پچھلے 40 سال سے یہ باریاں لے رہے تھے، تو اس سے بھی لوگ ان کی اس تسلط سے تنگ آ چکے تھے، اور اس دفعہ حقیقت یہ ہے کہ عوام ان کو ووٹ دینے کے بالکل موڈ میں نہیں تھے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کا معاملہ یہ ہے، جو حالات اور واقعات کے عین مطابق ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کشمیر کمیٹی میں کردار ادا کیا، لوگوں نے وہ دیکھا۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کے پی کے میں فاٹا کے انضمام کے بارے میں جو کردار ادا کیا، وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک عالم کا روپ دھار رکھا ہے، اور ایک اسلامی اور مذہبی کردار کی نمائندگی کرتے ہوئے لوگ حیران تھے کہ وہ جن پر اتنے سکینڈل اور سنگین قسم کے الزامات لگ رہے ہیں، بلکہ بہت سے انکشافات لوگوں کے سامنے آ چکے تھے، فضل الرحمان ان کی حمایت اور ان کی وکالت پہ لگا ہوا تھا۔ اس کردار نے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی تھی، اس کے بھی ووٹ بینک پر اس کا بہت برا اثر پڑا۔ یہ تھے اصل میں جو حقائق جن سے ان کو ووٹ نہیں ملنے تھے۔ اب رہی بات کہ دھاندلی ہوئی، دھاندلی کا شور آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق جو میں نے حالات و واقعات کو ابھی تک دیکھا ہے اور پرکھا ہے، اس کے مطابق دھاندلی بالکل ضرور ہوئی ہے۔ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن وہ دھاندلی کس نے کی ہے؟ وہ انہوں نے کی ہے جن کے پاس دھاندلی کرنے کا اختیار تھا، اور انہوں نے ضرور دھاندلی کی ہے اور پورا زور لگایا۔ الیکشن سے پہلے بھی پری پول ریگنگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی کی،
پھر الیکشن کے دوران بھی دھاندلی کی، اور تب انہیں یہ سیٹیں ملیں کہ نون لیگ نے غالباً 64 کے قریب اور پی پی نے 43 سیٹیں لینے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ سیٹیں دھاندلی سے لی گئی ہیں۔ اگر کوئی اس کی غیر جانبدارانہ انکوائری کرے تو میرے خیال کے مطابق ان کے پاس 10 سیٹیں بھی نہیں رہ جائیں گی، اور لگتا بھی یہی ہے کہ جب انہوں نے دھاندلی کا نام لیا تو عمران خان نے کوئی ذرا بھر اس میں پس و پیش نہ کیا۔ اس نے فوراً کہا کہ اگر آپ کو دھاندلی کا کوئی شک ہے تو مجھے ابھی بتائیں کہ کہاں ہوئی ہے، تو یہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کچھ دنوں کے بعد یہ موقف اختیار کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے جی، ہم اس کی تھرو آؤٹ انکوائری کرانا چاہتے ہیں، ہم پارلیمانی کمیشن چاہتے ہیں، اس کی پارلیمانی کمیشن پوری انکوائری کرے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون جیتا ہے۔ ان کو یقین تھا کہ عمران خان یہ بات نہیں مانے گا، لیکن عمران خان مان گیا۔ حکومت نے ان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا اور پارلیمانی کمیشن بن گیا۔ ان کی رضامندی کے ساتھ پارلیمانی کمیشن مکمل ہوا، اعلان ہوا۔ آپ نے بھی سنا، پورے ملک نے، قوم نے سنا کہ پارلیمانی کمیشن بن چکا ہے اور وہ 2018 کے الیکشن کی تحقیقات شروع کرنے والا۔ لیکن یہ لوگ اس سے بھی بھاگ گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ پارلیمانی کمیشن نے اگر اس کی انکوائری کی تو ہماری جو سیٹیں ہمارے پاس ملی ہیں وہ بھی نہیں رہنی، اور اس لیے سے یہ بھاگ گئے۔ اور اب تک ان میرے بھائیوں نے کسی بھی فورم پر دھاندلی کی شکایت درج نہیں کروائی، اور نہ ہی کسی فورم سے انہوں نے اپنے حق میں اور اس 2018 کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف کوئی رپورٹ، کوئی پروف عوام کے، ہمارے تمہارے کسی کے سامنے یہ پیش نہیں کر سکے۔ بس صرف دھاندلی، سلیکٹڈ دھاندلی ہوگی، ووٹ چوری کر لیے اس نے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات کسی طرح جسٹیفائی نہیں کرتی۔ اگر ان کے اس الزام میں کچھ بھی سچائی ہوتی تو پھر عمران خان کو اب تک انہوں نے کسی نہ کسی فورم پر ناک آؤٹ کر دیا ہوتا، لیکن صرف اور صرف کہہ دینا بس جی سلیکٹڈ ہے، دھاندلی ہو گئی ہے۔ بھی دھاندلی کا کوئی پروف، کوئی دھاندلی کا کسی فورم پہ کوئی بات کریں آپ۔ اب جس الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دینے کی یہ باتیں کر رہے ہیں، اب اس الیکشن کمیشن سے پہلے یہ تو کوئی سرٹیفکیٹ لے لیں کہ عمران خان نے جی دھاندلی کروائی ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے۔ لہٰذا میری تمام اہل دانش سے اپیل ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور ملک میں یہ بے یقینی، غیر یقینی اور اس طرح کی فضا جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ کسی طرح ملک اور قوم کے لیے مفاد میں نہیں ہے۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو بھی حقائق آپ نے دیکھے یا جن پر ہم نے بات کی، ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ عمران خان اس پوزیشن میں تھا، اس نے دھاندلی کروائی۔ اس کے بعد ان کا دوسرا الزام جو ہے وہ ہے پاکستان آرمی پر۔ پاکستان آرمی کے بارے میں یہ ہر وقت، ہر روز، ہر چینل پر، ہر فورم پر یہ علل اعلان باتیں کر رہے ہیں
کہ پاکستان آرمی نے دھاندلی کروائی، پاکستان آرمی ملوث ہے، وہ سلیکٹر ہیں، وہ لانے والے ہیں، ہماری لڑائی عمران سے نہیں، ہماری اس کو لانے والوں سے لڑائی ہے، ایسی باتیں۔ تو ہم اگلی ویڈیو میں اس موضوع پر بات کریں گے کہ آرمی کے خلاف جو ان کا الزام اور دعویٰ ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ انشاءاللہ جلد ہم اس موضوع پر بھی آپ سے بات کریں گے۔ قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد۔